مسیح خداوند کے زندگی بخش ابابرکت نام میں تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر ندیم اختر آپ کی خدمت میں آج خدا کی آواز کا پروگرام لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں، اور ہم سب آج خدا کے کلام میں سے خداوند کی آواز کو سیکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں آئیے میرے ساتھ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں اس کا حوالہ نکالیے گا، اور خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت میں سے ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ کیسی برکت بات ہے کہ خداوند کے لوگ جن سے خدا پیار کرتا ہے، جن سے خداوند محبت رکھتا ہے، خداوند ان سے بولتا ہے، خدا ان سے بات کرتا ہے، اور یہاں پر یہ کردار ہمیں ہماری زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں اپنی گواہی کو آپ تک شیئر کروں، اور میری گواہی کہ خداوند نے مجھے کیسے آواز دے کر اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میری امی مجھے بتاتے ہیں کہ خداوند سے میں نے دعا کی، اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ مجھے تو ایک بیٹا دے جو تیری خدمت کرنے والا ہو۔ اور میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے خود مجھے آواز دے کر بلایا، خود مجھے خدمت کے لیے چنا، خود مجھے اپنے کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آج اس جگہ پر آپ سب کے درمیان میں کھڑا کیا۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جب 2016 میں میرے اوپر ایک کیس بنا، میری ایک پرابلم تھی، ہمارے گھر پر پرابلم آئی، تو ہمارا پورا خاندان جب مصیبت میں تھا تو ہم بہت بھاگے، ہم انسانوں کے پاس گئے، ہم کبھی کسی کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی کے پاس جاتے تھے، ہم انسانوں پر توکل کرنا شروع ہو گئے کہ شاید فلاں شخص جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، فلاں شخص ہماری مدد کرے گا، فلاں ہماری مدد کرے گا، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو نہ آیا۔ جب میں نے خدا کے کلام کو خدا کے خادم سے سنا، جب میں نے خداوند کے کلام کو پڑھا، اور پھر خدا کے کلام میں سے خداوند کی آواز کو اپنی زندگی کے لیے ریسیو کیا کہ یہ خدا کا کلام مجھ سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے۔ جب میں نے خدا کے کلام کو جانا تو خداوند نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ خداوند نے مجھے کہا کہ بے شک تیری زندگی میں یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن یہ چند دنوں کی ہے، تو جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایسا ہی میری زندگی میں ہوا کہ جب میں نے خداوند کے کلام کو جانا، جب میں خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کے پاس آیا، اس کے قدموں میں جھکا، تو میرا خدا مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے اپنے پاس لے کر آیا۔ میری ساری مصیبت، میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، میرا سارا دکھ، میرا سارے خاندان کا دکھ، سارا کا سارا ہمارا جو ہم برے حالات میں تھے، وہ سارے حالات، وہ برے حالات جو ہیں وہ اچھائی میں بدل گئے، وہ خوشی اور شادمانی میں بدل گئے کہ جب میں خدا کی حضوری میں جھکا تو میرے خدا نے مجھے کہا کہ بے شک تیری زندگی میں یہ 10 دن تھے، یہ تیری زندگی میں تھوڑا عرصہ تھا جو تیری زندگی سے مصیبت لے کر آیا، لیکن میں نے تجھے اب تیار کیا ہے تاکہ تو میری خدمت کرے۔ تو پھر میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ پھر خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، اور میں خداوند کے اس آواز کو جو خدا نے مجھ سے پکار کر کہا، جو خداوند نے مجھ سے بول کر کہا کہ اب سے تو میرا بیٹا ہے، جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ تو نجات پائے، تو زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ پھر میں نے خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اور آج میں آپ سب تک اس پیغام کو شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اور یہاں پر ہمیں یہ کردار نظر آ رہا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور انہوں نے یعنی آدم اور حوا نے خداوند کی آواز کو ٹھنڈے وقت میں سنا۔ ٹھنڈے وقت میں، جب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ مصیبتوں میں نہیں تھے، جب ان کے خیالات خداوند کی طرف تھے، تب خداوند ان سے مخاطب ہوا، تب خداوند ان سے بولا، خداوند نے اس سے بات کی، انہوں نے خدا کی آواز کو سنا۔ سو میرے عزیزو، جب ہم بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی، جب ہماری زندگیوں میں اس کی تسلی اور اس کا اطمینان ہوتا ہے، جب ہماری زندگیوں میں خداوند کا فضل آ جاتا ہے، جب اس کی برکت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، تو پھر ہم اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی آواز کو غور سے سنتے ہیں، جس طرح بائبل مقدس میں جب ہم پہلے سیموئیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند سیموئیل کو بھی پکارتا ہے، خداوند سیموئیل کو بھی ٹھنڈے وقت میں بلاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ آج جو خداوند نے مجھے یہ پروگرام دیا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو اس کے کلام سے سیکھیں، اس کے کلام سے جانیں کہ اس کی آواز کیسے ہمارے لیے تسلی کا سبب ہے، اس کی آواز کیسے ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام سے اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند جب بھی ہم سے بولتا ہے، خدا ٹھنڈے وقت میں ہم سے بولتا ہے، کہ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں، جب ہم اس نیند سے جو ابلیس ہمارے اوپر طاری کیے ہوئے ہوتا ہے، جب ہم اس سے جاگتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہم سے بولتا ہے، تو پھر ہمارا خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور پھر ہمارا خدا اپنا ہاتھ ہم پر بڑھاتا اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیے ہم سب مل کر خداوند کی آواز کو اس ٹھنڈے وقت میں سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم خدا کے کلام سے سیر آسودہ ہو کر ڈھیروں برکتیں حاصل کر سکیں۔ سو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ دیکھ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے آج کا یہ خوبصورت وقت دیا، تو نے میرے خداوند آج کی یہ سیچرڈے نائٹ کی شام بخشی، تاکہ اس خوبصورت رات میں تیرے ان عزیز لوگوں تک جن سے تو پیار کرتا ہے، تیرے کلام کی باتوں کو، تیری آواز کو شیئر کر سکا۔ سو آسمانی باپ، جتنے لوگ آج تیری حضوری میں تیرے کلام سے سیر آسودہ ہوئے، جنہوں نے میرے خداوند تیرے کلام کو آج میرے خداوند اس چینل کے تھرو سنا ہے، میرے خداوند ان کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، تاکہ میرے خداوند یہ زندگیاں تبدیل ہوں، اور میرے خداوند ان کے خاندان بڑھوتی حاصل کرے۔ جس طرح خداوند تو نے اپنے بندہ آدم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بڑھو پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو، میرے خداوند اس نے تیری آواز کو پہچانا، اور میرے خداوند تیری آواز کو جب سنا تو میرے خداوند اس کا خاندان بڑھا۔ اسی طرح میرے خدا، جب آپ کے لوگ اس چینل کے تھرو آپ کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ بہت سی برکت کو حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔